لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج 11 ربیع الاول سن 1445 ہجری کی شب میں اور آپ اس وقت جمع ہیں. آج کا دن 11 ربیع الاول کا اور اس وقت میں اور آپ 12 ربیع الاول میں داخل ہو چکے ہیں. چونکہ اسلامی تاریخ وہ مغرب کے وقت تبدیل ہو جاتی ہے. اس نسبت سے 12 ربیع الاول کے نسبت سے آج کی مجلس ذکر کی نشست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند ایک بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے. ربیع الاول میں عموماً جو خطبہ علماء حضرات ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبہ پر ہو. اکثر علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور سیرت کے عنوان کو بیان کرنے والا صاحب جب اس عنوان کو شروع کرنے لگتا ہے تو اس کو بڑی پریشانی پیش آتی ہے کہ میں سیرت کے کس عنوان کو شروع کروں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جس طرف بھی بندہ دیکھے ایک ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایسا ہے جس پر سال ہا سال لگ جائیں لیکن بندہ بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو شروع کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اب اس پر لگے رہو، جتنی مرضی حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں تو یہ عنوان ختم نہیں ہونے والا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کیسی تھی، لوگوں میں کیسے رہتے تھے، اب یہ عنوان ختم نہیں ہوگا. حضور علیہ السلام دعوت کس طرح دیتے تھے، اب دعوت کے عمل میں شروع ہو جائے ختم ہی نہیں ہوگا عنوان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں جنگوں میں شرکت کی، آپ لڑتے کس طرح تھے، اب یہ عنوان ختم نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو کو بھی شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیسے تھے، حضور کے ایک ایک معجزے کو بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ عنوان ختم نہیں ہوگا. یعنی مختلف پہلو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے. حضور گھر کے اندر کس طرح رہتے تھے، ازدواجی کس طرح تھی، ازدواجی زندگی کیسے تھی، یہ عنوان ختم نہیں ہوگا. حضور نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تربیت اچھی کی بس بات ختم، یہ مستقل ٹاپک ہے، مستقل عنوان ہے. تو سیرت ایک ایسا عنوان ہے کہ سیرت ویسے کہتے ہیں کردار کو، کسی بندے کا رہن سہن، اس کا کردار، اس کا کریکٹر سیرت کہتے ہیں. اب سیرت کے کس پہلو پر بات ہو اس کا انتخاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آج کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تصوف و سلوک کی زندگی کس طرح گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ذرا اس پر بات ہو کہ حضور بطور ایک شیخ اور مرشد کے کیسے تھے. تو یہ تربیت کی ایک زبردست عنوان ہے. لیکن آج دن بھر طبیعت بڑی عجیب رہی اور اب بھی میں شدت بخار میں ہوں تو میں اس وقت مطالعہ نہیں کر پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا. آج کی مختصر نشست میں اسی پر بات ہوگی.
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اس امت کے لیے رحمت بنا ہے۔ جو کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اس امت کے لیے رحمت ہے، جو کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوا وہ امت کے لیے رحمت ہے۔ میں اکثر یہ جملہ استعمال کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا ہر کام امت کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر کوئی کام جان بوجھ کے کیا ہے نا تو وہ تو رحمت ہے ہی، اگر انجانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام ہو گیا، بھول سے ہو گیا، تو اللہ پاک نے اس کام کو بھی امت کے لیے رحمت بنا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور نماز کے اندر 2 رکعتیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آج کے بعد اس نماز کی 2 رکعتیں ہو گئی ہیں؟ سوال کا انداز دیکھیں، یوں نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے صحیح غلط نماز پڑھائی ہے۔ ویسے کئی تو ماشاءاللہ سوال کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ ان کا سوال کم اور اعتراض زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ تو صحابہ با ادب تھے، بے ادب نہیں تھے، انہوں نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال کیا، کیا یا رسول اللہ کیا آج کے بعد اس نماز کی 2 رکعتیں ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے 2 پڑھائی؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہاں آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھول گیا تھا، اور پھر فوراً ہی ساتھ فرمایا میں بھولا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھلایا گیا ہوں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ بتایا جا سکے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لے تو اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 2 رکعتیں پڑھی۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جب نماز کے اندر بات کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی، نماز میں سلام کا جواب بھی دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 2 رکعتیں پوری کر کے بتایا کہ اگر تم آئندہ بھول جاؤ نا 2 کی بجائے 4 کی بجائے 2 پڑھ لو تو پھر باقی نماز اس طرح پڑھنا۔ تو اس بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھولے تھے، اور اس بھولنے سے امت کو یہ فائدہ ہوا کہ اگر کوئی بھول جائے تو وہ نماز کس طرح پوری کرے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو جان بوجھ کے کیا گیا وہ بھی رحمت ہے، لیکن اگر بھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا تو اللہ پاک نے اسے بھی رحمت بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں۔ اب دیکھو نیند کے اندر انسان مجبور محض ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نیند کے وقت میں وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، بے اختیار ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند کے اندر اگر کوئی عمل آپ سے سرزد ہوا تو اللہ پاک نے اس کو بھی رحمت بنایا۔ حضور علیہ السلام ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، صحابہ کرام کا قافلہ ساتھ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا مدینہ کے بالکل قریب پڑاؤ ڈالا اور ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ منورہ میں اطلاع کر دو کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان کہیں باہر ہو تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں اچانک آ کے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسلام اس بات کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ شادی شدہ آدمی اگر وہ گھر آنا چاہتا ہے تو وہ سرپرائز نہ دے بلکہ وہ گھر اطلاع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مدینہ کے قریب آ سکتے تھے، لیکن قریب پڑاؤ ڈالا تاکہ صحابیات جو ان صحابہ کی ازواج اور بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کر لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ گھر آئیں اور ان کی شکلیں دیکھ کر ڈر جائیں۔ ایک عورت کو اپنے شوہر کے لیے سجنا چاہیے۔ اب تو الگ اگرچہ الگ ہے، شوہر کے پاس ہوتی ہے تو سجنے کے لیے فرصت نہیں ہوتی، اور جب شادی بیاہ کسی اور کے ہاں جانا ہوتا ہے تو پھر بناؤ سنگار شروع ہو جاتا ہے۔ شریعت اس بات کی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عالمی دین ہے۔ پچھلے دنوں درس میں بھی یہ بات چلی تھی کہ اللہ کسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، اللہ پاک نے ہر چیز واضح اور صاف بیان کی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ گھر کے اندر ہوں گی تو گھر والا بیچارہ اسے دیکھ کر ڈر رہا ہوگا،
اس نے گوبر صاف کرنی ہے تو احتیاط بالکل نہیں کرنی ہے، انگلی اور ہاتھ کو گوبر لگی پھر یوں کھرک کی تو منہ پر بھی، تو گھر والا بیچارہ یہ دیکھے۔ اور اگر محلے کی کسی عورت نے کہہ دیا کہ میں بازار جا رہی ہوں، اور اچھا ٹھہرنا میں ابھی آئی، 2 منٹ کے اندر اس کے جناب کپڑے بھی بدلی ہو جائیں گے، منہ بھی دھل جائے گا، میک اپ بھی ہو جائے گا۔ وہ فرماتے تھے کہ 2 منٹ کے بعد سوٹ بھی نیا، بوٹ بھی نیا، اور بوتھ بھی نیا، چہرہ بھی نیا ہو جاتا ہے۔ جس شوہر کے لیے سجنا تھا اس کے لیے نہیں سجتے، اور جن سے پردہ ضروری تھا ان کے لیے سجنا شروع۔ یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، مقصد یہ تھا کہ وہاں اطلاع دے دی جائے، اور چونکہ بالکل مدینہ کے قریب تھے، کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت بلال کو کہا کہ تم نے پہرے داری کرنی ہے، پہرا دینا ہے، باقی سارے صحابہ سو جاؤ۔ اب تھکاوٹ تھی، خطرہ بھی کوئی نہیں تھا، اور بالکل گھر کے قریب تھے، تو صحابہ سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا بھئی خطرہ تو ہے نہیں، چلو میں کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے تھوڑا سستا لوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ٹیک لگائی، اللہ کی شان انہیں نیند آ گئی۔ اب جب نیند آئی تو چونکہ تھکاوٹ تھی تو صبح نیند بیدار نہ ہوئے۔ اب صحابہ تو بے فکر ہو کے سوتے تھے کہ جو پہرے دار ہیں وہی ہمیں اٹھائیں گے۔ تہجد کا وقت گزر گیا، صبح کی نماز کا وقت شروع ہوا، نماز کا وقت بھی گزر گیا، حتیٰ کہ سورج نکل آیا، اور سورج کی کرنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کا بوسہ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ سورج نکل آیا اور سارے ساتھی سوئے پڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، صحابہ بیدار ہوئے۔ وہ بھئی کس کی باری تھی آج پہرے داری کی؟ تو حضرت بلال کی۔ بلاؤ اس کو، اس نے اٹھایا نہیں، ہماری بھی نماز قضا ہوئی اور اللہ کے نبی کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب بلایا گیا تو روایات میں آتے حضرت بلال کانپتے ہوئے ڈر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ڈرے اور سہمے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میری آنکھ لگ گئی، اور میں جو ہے سویا رہا، میری میں نیند سے بیدار نہیں ہو سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال کی حالت بہت خراب ہے، حضور مسکرا پڑے اور فرمایا کہ بلال ہم سوئے نہیں، اللہ کی طرف سے سلائے گئے تھے تاکہ جب کسی بندے کی نماز قضا ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو پڑھنا کس طرح ہے، یہ مسئلہ اللہ پاک نے امت کو سمجھانا تھا، اس وجہ سے میری نماز اللہ پاک نے قضا کرائی ہے۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جان بوجھ کے نہیں سوئے، لیکن سونے کی برکت سے قضا نماز کس طرح پڑھنی ہے ان مسائل کا پتہ صحابہ کرام کو چلا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کی حالت میں کیا ہوا عمل بھی امت کے لیے رحمت بن گیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، جس نبی کا بھول کر کیا ہوا عمل امت کے لیے رحمت ہو، اس نبی کا جان بوجھ کے کیا ہوا عمل کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ جس نبی کا سونے کی حالت میں کیا ہوا عمل امت کے لیے رحمت بنا، اس نبی کا جاگنے کی حالت میں کیا ہوا عمل امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ اب اگر اس عنوان کو وسعت دیتے جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ عنوان ختم ہونے والا ہے۔ دیکھو اب مثال، ایک باپ ہے، اللہ کے نبی باپ کے لیے رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں رب کو راضی کر لوں، وہ باپ کو راضی کر لے، رب خود بخود راضی ہو جائے گا۔ اب کو راضی کر لو، رب خود راضی ہو جائے گا۔ اب یہ جملہ ارشاد فرما کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے لیے رحمت بن کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی جنت کا دروازہ اس کا باپ ہے، باپ راضی ہوگا جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اب یہ ارشاد فرما کر دیکھو، ایک امتی ہو، حقیقی امتی ہو، بھلا اس کو پتہ چل جائے کہ میرے رب کی رضا میرے باپ کی رضا میں ہے، اسے پتہ چل جائے میرا باپ جنت کا دروازہ ہے، کیا وہ اپنے باپ کو دکھ دے سکتا ہے؟ وہ کبھی اپنے باپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ اچھا، جب اس بات کا پتہ چلے اور بندہ باپ کو تکلیف نہ دے
تو پھر مانے نا اللہ کے نبی باپ کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لیے رحمت بن کے. عرب کے معاشرے میں ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی. لوگ وراثت میں جس طرح مال تقسیم کرتے تھے، ماں کو بھی اولاد میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور بڑے گندے اور غلیظ قوانین تھے. اللہ کے نبی اس معاشرے میں آ کر فرما رہے ہیں ہر انسان سے کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اللہ کے نبی نے یہ فرما کر حقیقت میں ماں کے لیے رحمت بن کر کے دکھا دیا. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تمہاری ماں تو تمہاری جنت ہے. اہل علم سے آپ نے 12 سنا ہوگا کہ ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ. وہ انہی دونوں احادیث مبارکہ کی روح سے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق بیان کر کے ماں کے لیے رحمت بن کے دکھایا، باپ کے حقوق بیان کر کے باپ کے لیے رحمت. ایک بندہ شوہر ہے، اب شوہر کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر ایک شوہر کے لیے رحمت بن کے دکھایا ہے. اور فقہا نے تو کمال کر دیا، فرمایا کہ اگر کسی شوہر کے بدن پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں اور اس کی بیوی ان پھوڑے پھنسیوں کو اپنی زبان سے صاف کرے، پھر بھی اس بیوی نے اپنے شوہر کا 100% حق ادا نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ بھی ایک شوہر کے لیے رحمت بن کر کے آئی ہے. شوہر کے بیوی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تم میں سے بہترین شخص ہے. یوں نہیں فرمایا جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے نا، یوں فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے وہ تم میں سے بہترین شخص ہے. اور پھر فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے لیے یہ جملے ارشاد فرما کر رحمت بن کے دکھایا کہ اگر کوئی بہت اچھا بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لمبی لمبی رکعتیں، لمبی لمبی تسبیحیں یہ ضروری نہیں ہے. وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کرے، یہ بہترین انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے اور بیٹی کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. ماں کے لیے رحمت، باپ کے لیے رحمت، شوہر کے لیے رحمت، بیوی کے لیے رحمت، بیٹے کے لیے رحمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے رخسار پر بوسہ لیتا ہے، اس رخسار سے جو مہک آتی ہے، جو سمیل آتی ہے، وہ دنیا کی نہیں بلکہ جنت کی سمیل ہے. اگر کوئی باپ، کوئی صاحب اولاد یہ چاہتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو سونگھوں تو اپنے بیٹے کے گال پر ذرا بوسہ لے کر کے دیکھ لے، اسے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کے لیے رحمت بن کر کے دکھا دیا. بیٹوں کو جائیداد سے آگ کرنے کا دروازہ ہی بند کر دیا. بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں وہ صحیح طور پر ان کی پرورش کرے، تربیت کرے. 3 بیٹیاں ہوں، صحیح طور پر پرورش تربیت کرے، وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جس بندے کی 2 بیٹیاں ہوں، تو ہم نے فرمایا اس میں وہ تو مجبور محض ہے نا، 2 بیٹیاں اس کے اختیار میں تھوڑی تھی 3 بیٹیاں پیدا کرنا. 2 ہوں گی تو پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی صرف 1 ہو، آپ نے پھر یہی جواب دہرایا، فرمایا وہ بھی جنت کے اندر جائے گا. اس پر بعض علماء نے بڑا زبردست نقطہ لکھا ہے کہ نبی تو رحمت ہے ہی، نبی نے 3 بیٹیوں کا کہا، صحابی کے بولنے سے 3 کے بعد 2 آ گئی، صحابی کے بولنے سے 2 کے بعد 1 آ گئی. تو صرف نبی نہیں بلکہ نبی کے صحابہ بھی میرے اور آپ کے لیے رحمت ہے. سراپا رحمت، سر سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت. زندگی کے جس شعبے میں چلے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت نظر آتے ہیں. عالم دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا عالم
میری امت کا عالم 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس امت کے علماء کی زیارت کرنا بنی اسرائیل کے انبیاء کی زیارت کرنے کے مترادف ہے۔ طالب علم کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طالب علم جو علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جنت اس کی طلب کے لیے نکل پڑتی ہے۔ طالب علم علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، جنت اس کی طلب کے لیے نکل پڑتی ہے۔ میں اکثر حضرات سے کہا کرتا ہوں، جمعہ والے دن کچھ دیر پہلے اگر گھر سے چل پڑیں، صرف اس نیت اور ارادے سے کہ مولوی صاحب بیان کریں گے تو سنیں گے، تو یہ بھی علم کے حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ یہ بندہ بھی طالب علموں میں شمار ہوتا ہے، اور طالب علم کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، طالب علم کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، دریاؤں کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، جنگل کے درندے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، زمین کے کیڑے مکوڑے بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے اگر بندہ اس کی ترتیب بنا لے کہ میں نے ہر جمعے کو جمعۃ المبارک کے دن ٹائم سے جانا ہے، اور ہمارے خطیب صاحب مولانا صاحب ان کا بیان سننا ہے، اس نیت اور ارادے سے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ علم معلومات کو کہتے ہیں نا، انسان کو معلومات ملے، دین کی معلومات حاصل ہوں، اسی کا نام علم ہے۔ اور جمعے کے دن کیا یہی چیزیں بیان ہوتی ہیں، تو اس سے بھی باقاعدہ وہ بندہ طلب علم کی اس فضیلت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اور طالب علم کی فضیلتیں بیان کر کے عالم اور طالب علم کے لیے بھی رحمت بن کر کے دکھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دکاندار کے لیے بھی رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دکاندار، اس سے کوئی بندہ کوئی چیز لے جائے اور گھر جائے تو گھر والوں کو پسند نہ آئے، وہ چیز واپس لے کر کے آ جائے، تو دکاندار بغیر ناراضگی کے خوشی کے ساتھ اس چیز کو اپنے پاس رکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ عمل اس کی جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا جس نے بغیر کسی ناراضگی اور غصے کے اب وہ چیز واپس رکھ لی۔ روایات میں آتا ہے، ایک صحابی نے دکان بنائی اور کئی سال تک اس کی دکان چلی۔ ایک دن ایک بندہ کوئی چیز لے کر کے گیا، گھر جب پہنچا تو گھر والوں نے کہا اس چیز کی تو ضرورت نہیں تھی، آپ یہ چیز واپس کر دیں۔ تو وہ صحابی جب واپس لے کر کے آئے تو دکاندار بڑا خوش ہوا، وہ چیز اس نے لے لی اور دکان بند کر دی۔ بھائی دکان کیوں بند کر رہے ہو، کیا تمہاری دکان کا وقت ختم ہو گیا؟ تو آگے سے صحابی نے جواب دیا، اتنے سال ہو گئے میں نے صرف اسی نیت اور ارادے سے دکان بنائی تھی کہ کوئی بندہ تو چیز واپس کرے گا اور میں خوشی سے وہ چیز واپس لے لوں گا اور مجھ پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر اور دکاندار کے لیے بھی رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مزدور کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مزدور آیا، اس نے مصافحہ کیا، اس کے ہاتھ پر گٹھے پڑے ہوئے تھے، اس طرح بندہ کام کرتا ہے ہاتھ پہ نشان بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ کس چیز کے نشان ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں پتھر کوٹتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، یہ اس کے نشان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی اس محنت کو دیکھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ جو محنت مزدوری کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اللہ رب العزت کا دوست ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کے لیے یہ جملے ارشاد فرما کے رحمت بن کر کے دکھا دیا۔ کس کا تذکرہ کیا جائے؟ یتیموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھے گا، محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یہ ارشاد فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم کے لیے بھی رحمت بن کے دکھا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جو کسی یتیم کی پرورش کرے، تربیت کرے اور اس کے ساتھ غضبناک نہ ہو، بات بات پہ بگڑے نہیں،
اچھے طریقے سے کسی یتیم کی تربیت کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تربیت کرنے والا قیامت کے دن جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرما کے ایک یتیم کے لیے بھی رحمت بن کر کے دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے اور پڑوسی کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 مرتبہ قسم اٹھا کر کے فرمایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے جس کا ہمسایہ اور پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، ہر وقت ہمسایہ اور پڑوسی کو تنگ کرتا رہتا ہو۔ آپ سے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمسائے کے حقوق کے لیے اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ پاک ابھی یہ حکم نازل کر دیں گے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے نا تو وراثت میں ہمسائے کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ مجھے اس بات کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اتنے حقوق ہمسائے کے بیان کیے گئے۔ اس وقت جو حالات ہیں آپ دیکھ لیں، ہم کتنے اچھے ہمسائے ہیں، ہمارے کتنے اچھے اخلاق ہیں، ہماری وجہ سے ہمسایوں کی بیچاروں کی کیا حالت اور کیفیت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل تعلیم دینا چاہتے تھے کہ بھئی ہمسائے کے حقوق ادا کرنا، یتیم کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، شوہر بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے بھئی حقوق ادا کرنا، اولاد والدین کے، والدین اولاد کے حقوق ادا کرنا۔ اصل میں یہ تعلیم دینا مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے شروع میں عرض کیا اس عنوان کو جتنا بڑھاتے جائے نا یہ ختم نہیں ہونے والا، یہ عنوان بڑھتا جائے گا، ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ میں یہیں پر سٹاپ کر کے تھوڑی سی دوسری طرف چکر لگا لوں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ عرب کے معاشرے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی نا تو لوگ بارش اس طرح مانگتے تھے کہ خشک گھاس لے لیتے تھے اور وہ خشک گھاس کسی جانور کی دم پر باندھ دیتے تھے اور پھر اس گھاس کو آگ لگا دیتے تھے۔ جب آگ لگتی تھی تو اس کی دم بھی جلتی تھی جانور کی، تو جانور تپش اور ہیٹ کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے تڑپتا تھا، آگے پیچھے بھاگتا تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جانور کے اس طرح تڑپنے سے اللہ پاک بارش نازل کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آ کر فرما رہے ہیں کہ خبردار جانوروں کو ایذا نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ دو، یہ تمہاری حرکت غلط ہے۔ تم نے اگر بارش مانگنی ہے تو صلاۃ استسقاء ادا کرو، خود دھوپ میں کھڑے ہو نا اور دھوپ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو، جانوروں کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں جہاں لوگوں کو گوشت کی ضرورت ہوتی تھی، مثال کے طور پہ کسی بندے کو ٹانگ کے گوشت کی ضرورت ہے تو وہ تلوار سے پوری ٹانگ کاٹ لیتا تھا، باقی لنگڑاتا جانور زندگی ہوتی تو بیچارہ اسی لنگڑے پن کے ساتھ زندہ رہتا، ورنہ وہ تڑپ کے مر جاتا تھا۔ کسی کو کلیجی کی ضرورت ہوتی تھی، وہ سینے میں خنجر کھونپ دیتا تھا اور مطلوبہ گوشت نکال لیتا تھا، باقی جانور تڑپتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں جانوروں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ طریقہ غلط ہے، تم چھری لو، تلوار لو جو اس وقت ان کے پاس ہوتی تھی، ان کے ذریعے سے، اور وہ چھری تلوار ہو جو تیز ہو، جو کند چھری ہو وہ استعمال نہ کرو، تیز چھری گردن پر رکھتے ہی اس کی ناڑیں کاٹ دو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف میں اللہ کے نام پر قربان کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں جہاں جانور کا مطلوبہ گوشت نکال کے باقی جانور کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، یہ ارشاد فرما کر اس جانور کے لیے بھی رحمت بن کر کے دکھایا ہے۔ بلکہ حکم فرمایا کہ کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ جانور کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے، وہ سمجھ آتا ہے اور پوری زندگی کے لیے خوف ہراس اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ فلاں جانور جو ہمارے ساتھ رہتا تھا اس کو یوں ذبح کر دیا گیا، کہیں کبھی میری باری نہ آ جائے، وہ بیچارہ خوف کے اندر زندہ رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرما کر جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرو، ایک جانور کے لیے بھی رحمت بن کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہڈیاں یہ جنات کی خوراک ہوتی ہیں، جنات ان ہڈیوں کو کھاتے ہیں، تمہارے استنجا کرنے سے جنات جو ہے ان کی خوراک گندی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ان کے قابل استعمال نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ہڈی کے ساتھ استنجے سے منع کر کے جنات کے لیے رحمت بن کر کے دکھایا ہے، کیونکہ اس وقت مٹی ڈھیلے سے استنجا کیا جاتا تھا، تو اللہ کے بعض لوگ کوئی گوبر ہاتھ میں آ گئی اس سے بھی استنجا کر لیتے تھے، کوئی ہڈی صحیح ہاتھ میں آ گئی اس سے بھی استنجا کر لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے اور جنات کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو درختوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ درختوں کے سائے کے نیچے پیشاب پخانہ نہ کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بندے کی تو یہی کوشش ہوتی ہے نا کہ میں ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھوں جہاں درخت نہ ہو اور عرب کی گرمی، تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ درخت ہوتے ہیں تم دیکھتے ہو ان کے سائے کبھی اوپر ہوتے ہیں کبھی نیچے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو درخت اوپر نیچے ہوتے ہیں نا یہ رکوع اور سجدے کرتے ہیں، تمہاری گندگی کے کرنے کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر درختوں کے لیے بھی رحمت بن کے دکھا دیا۔ اور ایک موقع پہ فرمایا سبز ٹہنیوں کو مت کاٹا کرو، خواہ مجبوری عذر ہے، ٹھیک ہے شریعت اجازت دیتی ہے، یہ ساری چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن خواہ سبز درختوں کو مت کاٹا کرو، سبز ٹہنیوں کو نہ کاٹا کرو، چلتے ہوئے بس یوں ہاتھ ماری گئے، یا اللہ حفاظت فرمائے ہاتھ میں درانتی آ گئی تو بس وہ مارتے ہی جا رہے ہیں، کسی کی گندم کے سٹے آ رہے ہیں اس میں یا کوئی اور، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور حکمت یہ بیان فرمائی کہ جو سبز درخت ہوتے ہیں، سبز نباتات ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تمہاری اس حرکت سے ایک ذاکر کم ہو جاتا ہے، ایک ذکر کرنے والا کم ہو جاتا ہے، لہذا تم اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سراپا رحمت ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے۔ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے۔ اب میں نے اور آپ نے اپنے گربان میں جھانکنا ہے وہ رحمت والا نبی جس نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، طائف کی گلیوں میں جس نبی کا خون بہایا گیا، سر سے لے کر پاؤں تک ہماری خاطر اس رحمت للعالمین نبی کو لہو لہان کر دیا گیا۔ ہم اس نبی کے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ ربیع الاول ربیع الاول ربیع الاول اس کا چرچا تو کرتے ہیں، میرے اندر اس ربیع الاول میں کتنی تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اس ربیع الاول میں میں نے کون کون سے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، اس ربیع الاول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کا ایک سماع ہوتا ہے خوشی کا ہر طرف، اس خوشی کا صحیح رخ میں نے کس طرح منایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لے کہ میرے محبوب اس مہینے میں اس دنیا کے اندر آئے تھے، حقیقت میں ایک روحانی ولادت ہوئی تھی اس ماہ مبارک میں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آدم کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا معاملہ مٹی اور پانی کے درمیان تھا، اللہ کے نبی اس وقت بھی نبی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر آنا، حضور علیہ السلام کے آنے کا مقصد، اس مقصد کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے، جو تعلیمات لے کر کے آئے، ان تعلیمات کو اپنانا یہ اصل ہے۔ دیکھو ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر اسے نسخہ دے دے اور وہ نسخہ ڈاکٹر صاحب سے لے لے اور اپنی جیب کے اندر رکھ لے اور ناچنا کودنا شروع کر دے، کمال ہو گئی کمال ہو گئی، کیا ہو گیا، ڈاکٹر نے مجھے نسخہ دے دیا، تو پوری زندگی وہ نسخہ جیب کے اندر رکھے نا، اس بندے کو کبھی بھی شفا نہیں ملے گی۔ اس نسخے سے شفا کب ملے گی؟ جب وہ دوائی لے گا، اس نسخے کا صحیح استعمال کرے گا، پھر اسے شفا ملے گی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ناچنا کودنا تو شروع کر دیا، لیکن جو قرآن آپ سے سلم لے کر کے آئے، جو نسخہ ہمیں قرآن اور حدیث کی صورت میں دے کر کے گئے ہیں،
وہ ہمارے گھروں کے اندر پڑا ہے، غلافوں کے اندر پڑا ہے، اس پر مٹی آ چکی ہے، گرد و غبار اس پر آ چکا ہے، ہمیں مہینے در مہینے گزر جاتے ہیں، اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، مٹی جھاڑنے کی تو گھر کے ٹیلی ویژن کو روزانہ صاف کرنے کی سعادت ملتی ہے، لیکن قرآن مجید کے اوپر جو غلاف ہے اس کے اوپر جو مٹی پڑی ہے اس کو صاف کرنے کی سعادت ہمیں نہیں ملتی، توفیق ہمیں نہیں ملتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے نسخہ تو لے لیا ہے اور اس نسخے کو جیب کے اندر رکھ کر بس ہم نے خوشیاں ہی منانا شروع کر دی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہے، نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے جانے کا غم بھی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر انسان ان کیفیات کو محسوس کرنا چاہتا ہے، تصوف و سلوک کی لائن میں ان کو محسوس کیا جاتا ہے، محسوس کرنا چاہتا ہے، کچھ وقت اللہ کے نبی کی ولادت میں اپنے دل کو خوشی دے لے، اور پھر کچھ وقت ایسا بھی نکالے جس میں اپنے دل پر کچھ غم بھی رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی اسی مہینے کے اندر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ دیکھیں استوانہ حنانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی تو ایک کھجور کا تنا برداشت نہیں کر پایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف چند لمحوں کی جدائی وہ برداشت نہیں کر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، مسجد نبی کے اندر کھجور کا ایک تنا تھا، اس کو ٹیک لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے ممبر بنایا، جب ممبر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ممبر پر بیان کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کو کراس کیا، جب ممبر پر پہنچے گفتگو شروع کی تو مسجد نبی میں رونے کی آواز شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھتی گئی۔ اب صحابہ کرام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ابھی کون رو رہا ہے، کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا تذکرہ یا اس طرح کی باتیں نہیں کریں، یہ رو کون رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد ممبر سے اٹھے، اس کھجور کے تنے پر ہاتھ رکھا تو رونے کی آواز بند ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کا تنا میری جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ روزانہ میں اس پہ بیٹھ کے گفتگو کیا کرتا تھا، آج جب میں نے اس کو کراس کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے سے فرمایا تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو پوری زندگی میں تمہارے اوپر بیٹھ کر باتیں کیا کروں گا، صحابہ کو واعظ کیا کروں گا، اگر تم چاہو تو ہم تجھے دفن کر دیتے ہیں اور جنت کے اندر انسانی شکل میں تو داخل ہوگا اور تو ہمارا ساتھی ہوگا۔ اس نے بخوشی قبول کیا کہ میں جنت کے اندر آپ کا رفیق اور ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ وہ نبی جس کی جدائی تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کا تنا برداشت نہیں کر پایا، امت اس نبی کی جدائی کو کس طرح برداشت کر سکتی ہے؟ اور صحابہ تو دیوانے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، جب انہیں کسی نے آ کے بتایا نا، ہل چلا رہے تھے، ہل چلاتے ہوئے کسی نے بتایا تو تم یہاں ہل چلا رہے ہو، حالانکہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے جانوروں کو جو ہل کے اندر جوتے ہوئے تھے ان کو روک لیا اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ ساتھی صحابی نے پوچھا بھی کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا دعا یہ مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ جن آنکھوں سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے اسی وقت اندھا ہو گیا۔ پھر جن کانوں سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنا کرتا تھا، اب میں ان کانوں سے اور کچھ نہیں سننا چاہتا۔ جو ہی اس نے یہ دعا کی، یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے فوراً اسے بہرا کر دیا۔ پھر دعا کرنے لگا یا اللہ اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کس طرح اس دنیا کے اندر رہوں گا؟ اسی وقت اس کی روح نکل گئی اور دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس قدر محبت کرنے والے، بلکہ روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جانوروں نے خودکشیاں کر لی۔ ایک گدھا جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں ہوتے تو مسجد نبی کے دروازے سے دور ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا اور دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتا رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر اسفار میں وہ گدھا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین، انتقال کے وقت جو حالات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لی اور میں خبردار اگر کسی نے کہا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس جگہ پہ بیٹھے تھے بس وہیں پر پتھر بن گئے، کھڑے ہونے کی ہمت نہ رہی۔ اب اندازہ لگائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے شیر خدا لوگ
جب ان کی یہ حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں، تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے نا اس غم کو، کسی نہ کسی درجے میں وہ غم ہمارے دل کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی تو اب گدھا انسان تو انسان ہے، اسے تو پتہ چلتا ہے، اب جانور کو کیا پتہ بھی کیا ہوا ہے۔ اب وہ کبھی کسی ایک بیوی کے گھر جاتا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے گھر جاتا ہے، کبھی تیسری بیوی کے گھر، اور ان کے دروازے پہ جا کر وہ لات مارتا۔ روایات میں آتا ہے کہ جو اسے دیکھتا اس کی حالت اتنی غیر تھی کہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے اور رونا شروع کر دیتے تھے۔ 3 دن تک وہ مسلسل جانور، وہ گدھا بیچارہ 3 دن تک مدینہ کی گلیوں میں گھومتا رہا، کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، کبھی مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑا ہے، کبھی ہماری مائیں امہات المؤمنین کے دروازوں پر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ تیسرے دن اس نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر پایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس غم کو کسی نہ کسی درجے میں مجھے اور آپ کو بھی اپنے اندر محسوس۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بڑا عجیب جملہ فرمایا تھا، میں نے مجلس ذکر پہ بھی عرض کیا تھا ماہانہ میں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم پر بڑی تکلیفیں آئیں گی، بڑی پریشانیاں آئیں گی، تم اپنے معصوم بچوں کو بھی دفن کرو گے، جوان بچوں کو بھی دفن کرو گے، اگر اللہ پاک نے تمہیں امتحان میں ڈالا تو یہ ساری مصیبتیں آئیں گی اور بڑے پریشان ہوو گے، لیکن جتنی بڑی پریشانی ہمارے اوپر آئی ہے نا، وہ پریشانی تم نہیں دیکھ سکتے۔ کسی نے پوچھا بھی کیا مطلب؟ تو انہوں نے فرمایا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ وصال اور انتقال ہوگا، تو جو صدمہ ہم نے برداشت کیا ہے نا، تم جتنے مرضی صدمے برداشت کر لو، ویسا صدمہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ انہی کا جگر تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک پھینکا کرتے تھے نا، تو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکمل بال منڈوائے، گنجا کرایا، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال کتروائے، بالکل چھوٹے چھوٹے کروائے۔ باقی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زلفیں رکھائی ہیں۔ تو ان تمام 4 مواقع پر صحابہ کرام، روایات میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ اتنے عاشق اور دیوانے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو بھی شیشیوں کے اندر بند کر لیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہوگا، انہوں نے کس طرح برداشت کیا ہوگا، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ بہرحال میری آج کی گفتگو خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے رحمت ہیں، تو کسی نہ کسی درجے میں ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی وفادار ہیں، وفادار نبی کے وفادار امتی بنے۔ اللہ اس دن سے پہلے ہمیں سنبھال لے جب ہم وفادار نبی کے غدار امتی بنے۔ اب یہ ہر انسان کے اپنے بس میں ہے، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے۔ اکثر اللہ والوں سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ دل ایک ایسا وکیل ہے، دل ایک ایسا گواہ ہے جو رشوت قبول نہیں کرتا۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے، دل اسے رشوت نہیں دے گا، بھائی کہا نہیں میں وفادار ہوں زبردستی، دل اس طرح نہیں کرے گا۔ اگر کوئی دل سے پوچھے تو دل بتا دے گا تو کتنا بڑا پاپی ہے، دل بتا دے گا تو کتنا بڑا غدار ہے، دل بتا دے گا تو اپنے نبی کے ساتھ کس قدر جفا کرنے والا ہے، کتنی بڑی غداری کرنے والا ہے۔ اگر اسی دل کے ساتھ ہم دنیا سے چلے گئے، معاملہ بہت خراب ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہماری زندگی تو اس وقت تو بڑی عجیب حالت ہے، ایک بندہ اچھا خاصا ہوتا ہے 2 منٹ کے اندر ختم۔ میں آج ہی موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہوئے سائیکل کے پنچر ہونے کی بات چلی کہ کچھ دن پہلے یہاں سے گزرے تو یوں موڑ کاٹنے لگے تو موٹر سائیکل پنچر ہو گیا۔ سوچ یہ رہے تھے کہ 5 منٹ میں گھر پہنچ جائیں گے، لیکن موٹر سائیکل پنچر ہو گیا اور آدھا گھنٹہ ہمارا اقبال چوک پہ ہی لگ گیا۔ تو میں نے اس موقع پر ان ساتھیوں سے یہی کہا کہ زندگی بھی اسی طرح ہے، جس طرح ٹیوب سے ہوا نکلی ہے نا، آپ سمجھتے تھے 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے اور پیچھے ہر چیز ختم، سارے پلان ختم، بالکل زندگی اسی طرح ہے۔
بس ایک پھونک نکلنے کی دیر ہے، روح کی ہوا نکلنے کی دیر ہے، ہر شے ختم، ہر پلان ختم، زندگی کی ہر دوڑ دھوپ ختم۔ بزرگوں نے بڑے زبردست مثال سے سمجھایا کہ انسان کی زندگی تو اس دیے کی طرح ہے، اس چراغ کی طرح ہے جس کو ہوا کے جھونکوں کے درمیان جلا کر کے رکھ دیا جائے تو کسی وقت بھی کوئی تیز جھونکا آئے گا اور بجھ جائے گی۔ ہماری زندگی اسی طرح ہی ہے، تو اس چیز کا انتظار نہ کریں، بڑے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، سفید داڑیاں ہوں گی تو چلو پھر ہم نیک بنیں گے، نہ، یہ تہیہ کریں۔ کل ربیع الاول، 12 ربیع الاول کا دن ہے، ہم نے کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا وفات، ولادت کی خوشی میں اپنے آپ کو بدل لینا ہے یا وفات کے غم میں اپنے آپ کو بدل لینا۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ یا تو اللہ انہیں کوئی ایسی خوشی دیتا ہے وہ سارے پاپڑ بیلنا چھوڑ دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، یا اللہ پاک کوئی ایسا غم دیتا ہے کہ وہ پکی پکی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دونوں آپشن ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم سب کچھ چھوڑ دیں اور اللہ کے بن جائیں، یا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال کے غم میں اپنے آپ کو بدلنے کا پکا تہیہ اور ارادہ کر لیں۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔